بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بروز سوموار 18 مئی کو اسلامیت کا کون سا ورک آپ نے یاد کرنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کی مروزی کے تمام مشقی سوالات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جو آج کا ہمارا ورک ہے وہ ہے ہمارا لیسن قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کا تعارف، سب سے پہلے ہم نے اس لیسن کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کے بعد ہی ہم مروزی سوالات کو یاد کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک ہماری آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آخری کتاب نہیں آئے گی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک کو ہمیں کس طرح سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، کس طرح سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں باوضو رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر مقدس کتابیں نازل فرمائی۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کتابوں کے نام کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے نبیوں پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری کتاب قرآن مجید ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب اہم پوائنٹ جو ہیں وہ آپ غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا اور یاد اچھی طرح سے کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل نہیں کیا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوا؟ چھوٹے چھوٹے حصوں میں یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کون سے فرشتے لائے تھے پہلی وحی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں مکی آیات کہلاتی ہیں، اور وہ آیات جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں مدنی آیات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتیں 114 اور 30 پارے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت اعراب کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ لفظ کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو ادب سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت جہاں کی جا رہی ہو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ لیسن کی ریڈنگ کے بعد آپ نے اس کی معروضی کے سوالات کی طرف آنا ہے۔ نمبر 1 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ ابھی آپ نے لیسن میں پڑھا، قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جسم اور لباس اور جگہ پاک ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تعوذ، تسمیہ۔
قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ اگلا سوال، آسمانی کتابوں کے ناموں کو رسولوں کے ناموں سے ملائیں جن پر یہ نازل ہوئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اچھی طرح سے آپ نے لیسن کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے ایکسرسائز کے تمام معروضی سوالات کو یاد کرنا ہوگا۔